بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی۔ فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، توجہ ہے میری بات پر، ایک بہت گناہ کرنے والی بیوی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے۔ مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا۔ لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے۔ او بھائی، مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا۔ اور انسان کی نہیں، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے۔ تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں تھا۔ کتے کا بچہ پیاسا، کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزر نہیں جاتے لوگ اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا۔ اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے، گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا، لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا، اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا، اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتو اس کے گناہ والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ پر اگر تو سخت گیر ہو جائے، دیکھیں نا، جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے، کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی؟ کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے، قتل ہی کر دیا، مار ہی ڈالا کسی کو، جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئے، غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں، ہمارا فائدہ کس چیز میں۔ نرمی پیدا کریں بھائی، اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے، کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے، جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے، جو چاہتا ہے میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کرے۔ ہمارے مزاجوں کی سختی، ہماری طبیعتوں کا کورا پن، اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا، اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا۔ زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے۔ یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا۔ اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے، کسی کو روتا دیکھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک
باغ تھا, وہاں بڑا رش تھا, لوگ بڑے اکٹھے تھے, بہت سارے لوگ جمع تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایک اونٹ پاگل ہو گیا, لوگوں کو کاٹ رہا ہے, لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کسی کے ہاتھ میں رسا ہے, کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, ابو نہیں آ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا, وہ کاٹتا پھر رہا ہے, آپ مہربانی کریں, وہ تکلیف دے گا. فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا, اونٹ حضور کی طرف بھاگا, نبی پاک کی طرف لپکا وہ. میں بھی ڈرنے لگا, جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے. دوڑا آیا اونٹ, ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا. فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو, اس بات کو سمجھو تو صحیح. تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا. تو مسلمان پڑوسی, ساتھ رہنے والا, بلنے والا, بسنے والا, اس کی جوانی, لڑک پن, بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا, تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی. اور ایک اونٹ کان میں بولا, اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار, اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کہ کان میں کچھ کہا, حضور رو پڑے. پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ. مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی, اس نے خاموشی سے ڈلوا لی. حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا. وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے. محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں, کام زیادہ لیتا ہے, چارہ کم ڈالتا ہے. او بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے, غور کرنا میری بات پر. 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے, کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے. رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ. ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو, وہ کار پہ آ رہا ہو, جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نہیں کوئی آگ بجھا نیچے جا کے, تو نہیں پتا 2 چودھری کھلوتے ہیں, انتظار کرو ٹھہر جاؤ. تمہیں نہیں پتا کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں, کل ہی تو کار نہیں خریدی یار, تم کہتے ہو رستہ دے دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے, بڑے عجیب لوگ. شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کو جلدی ہے. بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ سے ڈی. تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ؟ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے, جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے. تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے, جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا. لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا, لوگوں نے گزرنا ہے. رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے, 2 آدمی, ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے, کدھر سے جا رہا ہے. دونوں جا رہے تھے آپس میں نا, دونوں نے بات چیت. قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے, ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے. اتر آئے.
تو دو جملے محبوب نے خیر الکلام ما قل و دل، دو جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی. فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو. سواریاں بنایا کرو انہیں، کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو. یہ سواری کے لیے ہیں. ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے. تم بوجھ بن گئے. تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی، محبوب تو اسے منع فرمائے. اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں، ایمبولنس کو رستہ نہ دیں. ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے. تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے، جن سینوں میں ہوتا ہے، ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس تدریس، واعظ نصیحت تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. کہ وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا. گرمی بڑی شدید تھی. جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا. وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیرے کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کی کیا لالچ تھا؟ کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے. تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی. بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح کبھی تو نے رحم کھایا، تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ نہیں، ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں. اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے. او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے. یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں. کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا. لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات و بس. جب دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا. دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دلوں کی نرمی
انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، مساوات قائم ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے دل صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا پوچھتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا، تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے۔ ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا، تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ دلوں کا زنگ اللہ، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے، تو بیمار ہو گئے۔ صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے، زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں؟ تو محبوب دعا بتلایا کرتے۔ تو یاد رکھیں ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا، ماتحت، ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا، یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے، یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونا پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں، تو پھر میرا حال کیا ہو؟ وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ نا، یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے۔ میں ایک دفعہ ایک بڑی محفل نعت میں مہمان خصوصی بنا لیا گیا، تو میں نیچے اتر رہا تھا، تو کوئی صاحب تھے اس محفل میں جو کسی خاص نشست پر وہ بھی بٹھائے گئے تھے، اور میرے ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں، بعضوں کا زیادہ مسئلہ تو تصویروں کا ہوتا ہے، تو بھی چل رہی تھی اور نظام چل رہا تھا آگے آگے۔ تو میں جب نیچے اترا تو ایک غریب آدمی میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہنے لگا حبیب صاحب میں بھی سینہ ملا لوں۔ تو ان سے سینہ جو ملا تو میرے کان میں کہنے لگے وہ جو آپ کے ساتھ کان میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، محفلیں بڑی بڑی کراتا ہے، اسے کو مزدوروں کا حق بھی صحیح ادا کیا کرے۔ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پٹ دلاتے سیندے نہیں، اور ٹوپیاں سیپی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، ایویں نفلہ نیتی جاندے ہو، اور 10 تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ عجیب مزاج ہے۔ نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے۔ بہرحال جس کا جو حکم ہے وہ بات وہی آنی چاہیے۔ اپنی ماتحت کے حق میں ایک شخص نے حضور سے پوچھ لیا، ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا، انہوں نے بات ہی کر دی، عرض کی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہ یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے، آخر کتنا کو معاف کروں؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے، بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں، تو اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے حضور کتنی بار معاف کروں؟ آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی، حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا۔ ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر۔ اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی، فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں، تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ یا رسول اللہ ان کا کرے کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا، یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی، وہ ملازم نو سوٹ دے رہے نے، کہیں نواں ہی ہے، میں ایک دیواری پایا ہے نواں ہی ہے، لہذا تو بھئی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا، ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا آپ۔ یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے اپنے ملازموں پہ، تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے، ہاں اس کو پیسے جو وقت وہ وقت کام آ جائے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو، جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے، خوب کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، گولی اگرچہ کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو،
ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو، ذات کے لیے استعمال کرتے ہو؟ سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کرے؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، سیاستہ میں موجود ہے۔ اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا۔ اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا، سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے۔ کہا حد ہو گئی یار، اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں، یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا۔ غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں یہ، کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے، تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے، تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے، اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے۔ تو فرمایا نہ بھئی اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے۔ اور حق انہی کا بنتا ہے، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا غلاموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنے کا، جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا، فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، سخت لہجہ، آمرانہ مزاج۔ میرا ایک جاننے والا شخص ہے، اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی ادارہ ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں، تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے۔ اس بندے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں، کسی کو تنخواہ دیتے ڈر بڑا لگتا، وہ تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، ڈر لگتا ہے۔ اگرچہ میرے سائنوں سے جاتی ہے، میری اطلاع سے جاتی ہے، پر مجھے ڈر آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ میں اور کسی کو تنخواہ دوں، میں نہ پاؤ، مجھے خوف آتا ہے، یہ بار بار ہی کوئی اور ہی کرے میرے والا کام۔ اپنے اندر احساس پیدا کرو یار، 4 لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، آپ یقین کریں خون خوش کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے ملازمین۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں، عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی، عورتوں سے اچھا سلوک، اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم، مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ناز برداری فرمائی ہے ازواج مطہرات، حضور کا سلوک کریمانہ رہا ہے، محبوب کی شفقت رہی، سخت ترین لہجہ اور رعونت والا مزاج اپنی گھر والی کے حق میں، یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اور دیر دیر تک خوشگوار موڈ، اور گھر جاتے ہی لہجہ ترش، اور جناب آپ بابا میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ باتیں سننے کا، یہ حضور کا دیا ہوا اخلاق نہیں ہے۔ وہ تو لباس ہے مرد عورت کا اور عورت مرد کا۔ ایک تیسری بات اپنے ذہن میں اور ضرور آج ہم نے بٹھا کے جانی ہے،
وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا مزاج مروت والا ہے، مدھارات والا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں جی، میں بندہ ذرا کھرا ہوں جی لہذا لوگوں کو پسند نہیں۔ یہ آپ کی ذاتی کی ہوئی تشریح ہے۔ کھرا بندہ لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، آپ کھرے ہوں گے پر آپ کا رویہ کرے لوگوں والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں لہذا کڑوا ہوں۔ او بھائی، کائنات میں سب سے زیادہ سچے مدینے والے محبوب ہیں، لیکن حضور کا لہجہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جھوٹ بول رہے کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں؟ سچائی تو میٹھی ہوتی ہے، سچائی تو حسین ہوتی۔ آپ کا انداز کڑوا کسیلا ہے۔ میں جی سچ آپ اصل میں سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، دو چار سچ اپنے بارے میں بھی بولیں اور بول کر کہیں کہ یہ میرے اندر کمیاں ہیں، بولے سچ۔ دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے نا، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے نا، یہ میرے اندر ہے۔ اپنی چھپائے پھرتے ہو، اپنی اوپر پردے ڈالے ہوئے ہو، اپنے اوپر ملمر میک اپ کیے ہوئے، دو چار سچ اپنے بارے میں بولو نا، پتہ چلے تم نے تو جب بھی سچ بولا ہے دوسرے کے بارے میں بولا ہے۔ تو یہ مروت، مدارات، نبی پاک کے غلام پیدام تھے صحابہ۔ حضور کبھی کسی کا نام لے لیتے تو وہ سمجھتے کہ ہماری تو معراج ہو گئی ہے، اور حضور کسی کو نام لے کے بھی ڈانٹ دیتے تو وہ سعادت سمجھتے، قربان ہوتے۔ لیکن یہ میرے نبی پاک کی مروت کا انداز ہے، یہ حضور کی مدارات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ کے ڈھیلے ڈھالے ہونے سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ او بھائی کیا کرے، لہجہ مروت والا ہے، کیا کرے انداز پیار والا ہے، کیا کرے کوشش کرتے ہیں، ہمت پکڑتے ہیں، دل کرتا ہے کئی دفعہ چار سختیاں میں نے بھی کرنی ہے، پر وہ کیا کریں، کسی فقیر کے ہاں بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے اندر سے وہ سارا انداز ہی سارا نکال دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کا نام لے کر بھی اگر کبھی اس کو سمجھا دیتے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا، لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کی شکایت آتی تھی نا تو نبی پاک کبھی بھی اس کا نام لے کر بات نہیں کرتے تھے، مجموعی بات کر دیتے۔ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجموعی بات ہوتی تھی تو جس کی ہوتی تھی وہ خود بخود سمجھ آتا تھا۔ حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کمزور خیالات والے نہ بن جانا، کہنا کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر لوگ برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا، اس طرح کا رویہ نہ کرنا، بلکہ اعلیٰ اخلاق، آپ کی طبیعت میں مروت ہو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا، مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کے کسی کام نہیں آؤں گا، طے کر لیا ہے۔ حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کرا۔ تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ، تو نے اس نے سلوک کے۔ اور یار یہ کوئی کمال ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں؟ اچھا ایک اور بات آج کل نوجوان بڑی جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے، غلط رویہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اگر آپ سے غلط لہجے برداشت نہیں ہوتے، بے مروت لوگ برداشت نہیں ہوتے، تو آپ سے برداشت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ہم سب کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا، یا رسول اللہ قسم اٹھا لی ہے اب میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتے۔ تو حضور نے گویا سبق دیا، میرے غلاموں کی یہ شان نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے سن بھائی، تو قسم کا کفارہ دے لیکن تو نے اس نے سلوک ہی کرنا، تو نے اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا، تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ
ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا ہی جاہلانہ ہے، میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے۔ ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں، وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں، پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا، یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی، ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں، آپ جس کی بات سنیں وہ فل سچا ہوتا ہے۔ یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نیکی کرتا ہوں، وہ جہالت کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں، ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے۔ تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے، اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے، تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چڑھا رہا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا، اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا۔ اپنی مروت کو کبھی نہ کچلے، سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے، جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا، اور کرتے رہتے ہیں لوگ، لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے چلتے، لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا۔